شیخ وقاص اکرم صاحب کو خدشہ اس بات کا ہے کہ ان کی پارٹی پر سختیاں جو ہیں پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مزید بھی کی جائے گی. لیڈر آف دی اپوزیشن کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے گھر پہ 2 دفعہ چھاپے مارے جا چکے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب 2-3 روز قبل وہ یہ خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو عدالتی تبدیلی آنے کے بعد وہ کہتے ہیں اکتوبر میں ہی الیکشن آڈٹ کا بھی خدشہ ان کو نظر آ رہا ہے. سو معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں 25 تاریخ کے بعد بھی بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے. 18 کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ اجلاس شاید بلایا جائے گا 18 تاریخ کو, یہ معاملہ آئینی ترمیم کا کس کروٹ بیٹھے گا اور کیا ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اطہر کاظمی صاحب ان دی اسٹوڈیو. کاظمی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور سینئر صحافی تجزیہ کار منیف فاروق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. منیف صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. اطہر صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بظاہر جو گیم ہے وہ ایک فائنل اوور میں جا چکی ہے؟ پاکستان میں ویسے ہی 2020 کھیلا جا رہا ہے آج کل, تو ہر اوور ہی آپ کو فائنل اوور لگتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. یہ اٹیمپٹ میں اس بار حکومت آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت کی پوری خواہش ہے, حکومت کا دار و مدار, حکومت کا سروائیول اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا دار و مدار ہے. اگر انہوں نے اس نظام کو اس طریقے سے چلانا ہے جس طریقے سے یہ لوگ چلا رہے ہیں تو ان کو یہ ترمیم لانی پڑے گی, آئینی عدالت بنانی پڑے گی. جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کو بالکل ایک طریقے سے یہ لوور جوڈیشری کی طرح بنا دیں گے کہ اس کے فیصلے کو مانیں یا نہ مانیں, اپنے من پسند ججز یہ لگائیں گے نئی عدالت میں, اور اس طریقے سے یہ نظام چلانا چاہتے ہیں. یہ کوئی نظام عدل میں بہتری کرنے کے لیے اچانک ان کو نہیں آیا اور اتنا یہ دوڑیں لگا رہے ہیں. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے انہوں نے لینے, نظام کو آگے چلانا ہے. دوسری بات جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس دور سے اب باہر ہو گئے ہیں. یہ ابھی بھی فرنٹ رنر جو حکومت کے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, قاضی صاحب ہی ہیں. حکومت کی پوری خواہش ہے. آئی ڈونٹ نو منیب صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے یا نہیں کریں گے, میری جس بھی حکومتی دوست سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے ہماری کسی بھی ڈسکشن میں یہ نہیں کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اس دور میں شامل نہیں ہیں, اور ان کی تعیناتی ضروری نہیں ہے کہ 25 تاریخ تک ہی لازمی ہے. وہ ریٹائرڈ بھی ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی تعیناتی ہو سکتی ہے. تو یہ حکومت کی تو ابھی تک 25 تاریخ کے بعد قاضی صاحب جب ریٹائر ہو جائیں اس کے بعد بھی وہ کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں, بالکل کیے جا سکتے ہیں, یہ عدالت کی صدارت کے لیے, بالکل آئینی عدالت کی جو ہے چیف جسٹس کے عہدے. سو آپ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی دوڑ میں ہیں اور فرنٹ رنر کے طور پہ وہ نظر آ رہے ہیں. منیب صاحب, وڈ یو ریلی سیکنڈ دس؟ جی آئی کمپلیٹلی ایگری ود دس. وہ اس لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب والا معاملہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک ایک نان نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے فار دا گورنمنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جس طرح سے یہ معاملہ چل رہا ہے, دیکھیے اگر منصور علی شاہ صاحب 25 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو آ بھی جاتے ہیں تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹے گا. ترمیم تو یہ لائیں گے, فیزز میں لے آئیں, لیکن آئینی عدالت یا اور ساتھ شاید اس کے ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ یہ شاید یہ پہلے لانا چاہیں گے. کوشش ان کی ہوگی 25 سے پہلے, لیکن آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ پینز آؤٹ. لیکن یہ جو قاضی فائز صاحب والا معاملہ ہے یہ ابھی تک اٹس ویری مچ آن دا ٹیبل اینڈ دے وانٹ ہم ٹو ہیڈ دا فرسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اور اس کے ساتھ سنسٹ کلاز اگر یہ پہلی اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کریں گے آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. سو ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہ سرٹنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل حکومت کے قابو میں. ہاں, ارادہ ول بالکل ہے اور پورے نظام کی ہے کہ یہ تو کام کرنا ہی کرنا, آئینی عدالت بنانی. بٹ کچھ خدشات کا اظہار منیب صاحب گزشتہ روز آپ بھی ایک پروگرام میں کر رہے تھے, میں اس طرف بھی بات کو لے کے جانا چاہتی ہوں. بٹ اس سے پہلے اطہر صاحب, اگر تو منیب صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بن جانے سے کوئی پہاڑ بھی نہیں ٹوٹ جانا, تو الیکشن کے آڈٹ کا خطرہ کیوں محسوس ہو رہا ہے حکومت کو؟ دیکھیں, جس قسم کا الیکشن ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایک معزز جج کسی اور کے ساتھ ہے. جب بھی انڈیپینڈنٹلی ان چیزوں کو دیکھا جائے گا, اس الیکشن میں بہت زیادہ مسائل ہیں. اگر آپ اس الیکشن کو دیکھیں کہ جو بلے کے نشان والا فیصلہ ہے اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ الیکشن کمیشن نے میرے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی. سو وہ ایک چیز جو ایڈمیشن ہے, جو ایک چیز جو انہوں نے کہی ہے, اسی کے اوپر یہ پورا الیکشن ختم ہو جاتا ہے. جب آپ نے ایک سیاسی جماعت کو اس حد تک ڈس فرینچائز کر دیا کہ اس کے لوگوں کو آپ نے آزاد کروا دیا, بلے کا نشان تو ٹھیک ہے نا, پر پارٹی کی حیثیت ختم نہیں ہوئی تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کی پارٹی کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. تو وہیں سے اس الیکشن کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے. تو آڈٹ, اس کے علاوہ پھر جو حلقوں کی رپورٹس ہیں, جو پتن کی رپورٹس ہیں, جو فارم 47-45 ہم نے الیکشن کمیشن کی اپنی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے,
ان کے اوپر جو فن خطاطی کے تحت مختلف چیزیں کے نمونے ہمیں نظر آئے تو یہ ڈر ہے ان کو. سو آپ کو اس طرف معاملہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کیونکہ وزیر دفاع تو یہ چیز فورسی کر رہے ہیں اس عدالتی چینج کی تبدیلی کی صورت میں. تو پھر وزیر دفاع کے پاس کیا ایسی گارنٹی ہے کہ اس وقت تک یہ چیزیں نہیں کھلیں گی, اس وقت تک آئین اور قانون مفلوج ہو جائے گا؟ اصل کوشچن یہ ہے کہ وہ کون سی گیدڑ سنگھی ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں مفلوج ہوئی ہیں. وزیر دفاع صاحب یہ تو ہمیں بتا دینا کہ پہلے بھی تو یہی کورٹس ہیں, سب کچھ ہیں, ابھی کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا؟ بٹ منیب صاحب, آپ کی جو میں نے بات کا ذکر کیا جس میں آپ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی, اور چونکہ آپ کی جن ذرائع کو آپ بتا رہے تھے ان کا کوڈ کرتے ہوئے کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بھی بننا ہے اور اس لیے کیونکہ سسٹم کو مضبوط کرنا ہے اور جو سسٹم کو مضبوط کرنے والے ہاتھ ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ٹھان لی ہے. ساتھ آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ جسٹ اونلی امپورٹنٹ فار دا گورنمنٹ بٹ پاور سرکلز کے لیے بھی, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ سیاست کی سے اٹے ہوئے ہیں اور ان کے فیصلے جو ہے وہ پالیٹکس اور پولیٹیکل ٹلٹ جو ہے اس میں زیادہ نظر آتا ہے. سو پاور سرکلز اگین دے آر آلسو ویری کنسرنڈ اباؤٹ دس. دیکھیے شاید کنسرن از این انڈر اسٹیٹمنٹ. وہ دیکھیے کوئی بھی نظام جب سٹچ اپ کیا جاتا ہے تو بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس نظام کے. سو اس نظام کے اسٹیک ہولڈرز تو ہمارے سامنے ہیں, جو نظر آ رہا ہے وہ ہم اس کو جو چھپا ہوا تو نہیں ہے. سو فرینکلی اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں وہ تو صرف حکومت سے نہیں بلکہ وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی یہی ہے کہ یہ جج صاحبان کوئی جسٹس ڈسپینس نہیں کر رہے, یہ تو کچھ اور کر رہے ہیں. اب یہ ٹھیک ہے پوائنٹس آف ویو ہیں, اب ان کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اور پبلکلی مطلب پولیٹیشنز یہ بات کہنا شروع ہو چکے ہیں, بلاول صاحب کی بھی ریکارڈ پہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے, منیب اختر صاحب کے بھی حوالے سے انہوں نے یہ گزشتہ روز بھی کہہ دیا کہ 63A کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. ایگزیکٹلی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو ہو چکی ہیں اور اب ود دس گوئنگ آن دیکھیے دو چیزیں ہیں. خواجہ آصف صاحب کی اپریہنشن اپنی جگہ, لیکن دو چیزیں اگر تو یہ ایسے ہی ہے کہ جی منصور علی شاہ صاحب آئیں ون فائن ڈے اور بس وہ آتے ہی ساتھ پہلے وہ پٹیشن لگا لیں اور پھر اس پہ 2-4 سماعتوں کے بعد حکم جاری کر دیں کہ جی یہ الیکشن کا لدا میں سب فارغ اور گھر جائیں. اینڈ اف somebody allows this to take place and allows it to happen then تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آلریڈی ریولوشن آ چکا ہے, بیکاز supposedly وہ تو پھر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی نا جی کہ منصور علی شاہ صاحب آئے ود his brother judges اور انہوں نے الیکشن کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا, سارے گھر جائیں اور نئے الیکشن کروا لیں. بٹ frankly speaking I don't see that happening. وہ یہ ہے کہ اور پریسیڈنٹ ہمارے سامنے جو ٹیسٹمنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے, the decisions that the Supreme Court has given in the recent past, مخصوص نشستوں کا فیصلہ 12 اکتوبر سے ہم چلے ہیں اور آپ دیکھیے 12 جولائی سے چلے ہیں اور اب آپ 12 اکتوبر کے پاس آ گئے ہیں. کیا اس پر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے؟ دی آنسر از نو. بندیال صاحب نے کہا تھا 2 صوبوں میں انتخاب کرائیں, کیا ہوا اس کے اوپر عمل درآمد؟ دی آنسر از نو. سو جو کام نہیں ہونا وہ نہیں ہونا. اگر اس کے اوپر کسی نے ٹھان لی کہ اچھا جی آپ کرتے ہیں تو کرتے رہے فیصلے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ایک لینز ہوتا ہے نا, وہ یہ کہ جی ملک کے اندر اکنامک ریکوری ہو رہی ہے, وی آر آؤٹ آف دا ووڈز, حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, آپ کی اوور آل انفلیشن کم ہوئی ہے, لیکن ایسے میں وہ بات صحیح ہے. بٹ منیر صاحب ایسے میں اگر اپریہنشنز پر سوال یہ بھی اٹھے گا کہ اپریہنشنز پر ان کو ہے کس بات کی؟ اگر تو سب چیز اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, الیکشن آڈٹ ہو جائے, جیت کر آئے ہیں, اس میں نکل کیا جانا ہے. اوپوننٹ بھی جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, پارٹی پہ بھی کریک ڈاؤن جو ہے اس کا سلسلہ وہ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتی ہے, سو کروا لیا جائے الیکشن آڈٹ. نہیں, there is a way of doing things نا. اگر آپ آئینی طور پر اسے دیکھیں تو آپ الیکشن آڈٹ ایسے ہو نہیں سکتا جب تک آرٹیکل 225 آئین کے اندر موجود ہے, which basically says کہ جو انتخابی عزاداری ہے وہ ٹریبیونلز کی صورت میں آئے گی اور ان کی اپیل سپریم کورٹ میں آئیں گی. سپریم کورٹ ود ون اسٹروک آف پین یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم نے 184(3) کے تحت ایک پٹیشن انٹرٹین کرنی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں, اختیار تو لامحدود ہے, لیکن پھر آپ اگر یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو پورا الیکشن ہی آڈٹ کرنے جا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے کسی نے کرنا ہے تو ضرور کرے. اور یہ بات بھی اس میں کوئی نہیں ہے کہ جی جیسے ایک زمانے میں پی ٹی آئی کہتی تھی کہ جی اگر چوری نہیں کی تو پھر رسیدیں دے دیں, پھر جب اپنی رسیدوں دینے کی بات آئی تو پھر ان کو اپنی ٹینشن شروع ہو گئی جی کہ ہم کہاں سے, ہمارے مسائل اور جسٹیفیکیشن اپنی جگہ. تو ہر ایک نے اپنے اپنے لیے کچھ خاص قانون اور وہ چیزیں بنا رکھی ہیں, اپنی اپنی سیٹنگ ہر بندے نے کر رکھی ہے. بٹ فرینکلی بات یہ ہے کہ اگر خواجہ آصف صاحب کی یہ اپریہنشن ہے تو یہ اور لوگوں کی بھی اپریہنشن ہو سکتی ہے, لیکن اپریہنشن تو اپنی جگہ. بٹ کیا یہ ہو سکتا ہے, کیا پریکٹیکلی یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہا.
آپ کو نظر نہیں آ رہا، اور آپ نے وہ سنگین کچھ نتائج کی بھی بات کی ہے کہ اگر تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس اگر پات پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو بڑے سنگین نتائج کا سامنا بھی کیا جا سکتا ہے. میں اطہر صاحب، یہ آئینی ترمیم کو جس حد تک پش کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب اس چیز پر اگری کر جائیں گے؟ کیونکہ کچھ خبریں یہ آئی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے شاید وہ اس حد تک تو اس نقطے تک تو اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک پیرل کورٹ کے لیے گزشتہ روز رؤف حسن صاحب نے میرے پروگرام میں یہ بات کہی کہ پی ٹی آئی کا وقت مل کے انہوں نے بھی یہی اخذ کیا کہ مولانا صاحب از ناٹ ان فیور آف پیرل کورٹ. دیکھیں، منیب اختر صاحب ہو جائیں یا منصور علی شاہ صاحب ہو جائیں، میں پہلے ذرا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے ان کے فیصلوں میں کہیں پہ بھی ایڈونچرزم نظر نہیں آتا. ان کی بڑی اعتدال پسند سی پرسنالٹی ہے. انہوں نے جو فیصلہ لکھا وہ فیصلہ بھی بڑا انہوں نے معتدل طریقے سے لکھا، کہیں پہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی. جو کچھ ہو رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ جی تفصیلی فیصلے میں یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی کر دیں گے، وہ یہ، پر کہیں پہ ہمیں رد عمل نظر نہیں آیا. تو میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو یہاں پہ انقلاب آ جائے گا، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ آئین اور قانون کے مطابق جو راستہ ہے وہ اس پہ لے کے چلیں گے. جو آپ نے کہا مولانا فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا مانیں گے، جس طرح کی مولانا پبلک سپورٹ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن لاسٹ مومنٹ پہ مولانا صاحب سوئچ کر سکتے ہیں سائڈ؟ اس وقت نہیں، اس وقت نہیں. پتہ ہے اس وقت جو سچویشن بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے. 17 تاریخ تک میں خبر دیکھ رہی تھی کہ 17 تاریخ تک حکومت نے اپنی ساری حکومتی پارٹیز نے اپنے ممبران کو بلا لیا ہے، جو ڈی سیڈ بھی ہوئے ہیں ان کو بھی بلا لیا ہے. دیکھیں، یہ لائبلٹی ہے، یہ حکومت اس وقت لائبلٹی ہے. ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا بندہ لائبلٹی، جو بھی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اب اس کے ساتھ جو ہوتا ہے اس وقت معاشرے میں وہ ہمارے سامنے ہے. تو حکومت تو بہت بڑی لائبلٹی ہے. مولانا بڑے زیرک سیاستدان ہیں. وہ کوئی عمران خان کی محبت یا جمہوریت کی جنگ نہیں، وہ اپنی سیاست کو دیکھیں گے کہ آگے مولانا صاحب کے صاحبزادے کی جو ہے کئی دہائیاں سیاست چلنی ہے، آگے سیاست کس طرح چلائیں گے. اور آج تحریک انصاف کے جو رہنما ہے رؤف حسن صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم مستقبل میں مولانا کے ساتھ پولیٹیکل الائنس بنا سکتے ہیں. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں بنانا چاہیے اور ان سے ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے. رؤف صاحب کے کچھ بڑے ویوز ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ویسے تو پی ٹی آئی کا اس وقت سمجھ نہیں آ رہی نا، بیرسٹر سیف پی ٹی آئی ہے، ایگزیکٹلی. اور میں آپ کا منیر صاحب کا بھی اسی پہ کامنٹ چاہوں گی. منیر صاحب، آج یہ جو جرگہ بھی گرینڈ جرگہ منعقد کیا گیا تھا سی ایم ہاؤس میں، علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ بڑی کھلبازیاں کھا رہے تھے ود آل ڈیو ریسپیکٹ، جس قسم کی سٹیٹمنٹ، اسلام آباد میں دھاوا بولنے کی باتیں، اسلام آباد کے آئی جی کی ریموول ڈیمانڈ کرنا، محسن نقوی صاحب سے متعلق ان کی باتیں، اس کے باوجود بھی آج ہم ایک ایسا سیناریو دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر ایک طرف ان کے محسن نقوی صاحب تشریف فرما تھے، ایک طرف فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کیا یہ بات جو کہی جا رہی ہے، اور رؤف حسن صاحب گزشتہ روز میرے پروگرام میں کہہ چکے تھے کہ اب آپ کو اچھی خبر ملے گی، علی امین گنڈاپور صاحب بھی اچھے فیصلے کے منتظر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ٹورڈز پی ٹی آئی کیا واقعی میں چینج ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے؟ ایسے بڑے اچھے فیصلے عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کے لیے ہوئے ہیں. گنڈاپور صاحب نے جو کہا تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بند ہو گئیں. عمران خان صاحب کی 2 بہنیں جیل میں ہیں اور ان کے اوپر ڈال گیا جی کہ وہ دھماکہ خیز مواد لے جا رہی تھی. بڑے اچھے فیصلے ہوئے ہیں اور بہت اچھا نیک نامی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی. مطلب گنڈاپور صاحب کے لیے اچھے فیصلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ گنڈاپور صاحب کے ساتھ کو ایک لیوریج بھی حاصل ہے، اور وہ کیونکہ اس وقت نظام کے اندر ایک بطور چیف منسٹر موجود ہیں. اس وقت پوری پی ٹی آئی گالیاں نکال رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. گنڈاپور صاحب نے تو ایک لفظ نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ کو. محسن نقوی صاحب کو پوری پی ٹی آئی گالیاں نکال رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے. گنڈاپور صاحب نے تو انہیں کچھ نہیں کہا، وہ تو کہتے ہیں آئی جی کو بدل دیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، ایک طلسماتی طریقے سے وہ 12 اضلاع کراس کر کے جب گئے خیبر پختونخوا اپنے سی ایم ہاؤس میں، تو میں ابھی تک وہ جیوگرافی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ 12 اضلاع کون سے تھے. میری ذرا کمزور ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ڈھونڈوں کہ وہ 12 اضلاع کون سے ہیں. کبھی وہ کہہ رہے ہیں میں نے ای ٹیگ اتارا اور میں ٹول دے کر موٹر وے پہ چڑھا. تو جو آخری بار مجھے یاد ہے کہ اگر آپ موٹر وے پہ چڑھ جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے اضلاع میں جانے کا ضرورت ہی نہیں، آپ سیدھا پشاور پہنچتے ہیں. اور آپ سی ایم ہیں، کوئی مطلب کسی جگہ آپ نے کوئی دودھ دہی کی دکان تو نہیں لگائی ہوئی کہ آپ نے اپنی دکان پہ جانا تھا. یو آر دی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. سو جو انہوں نے جو الف لیلا کی کہانی بتائی وہ اپنی جگہ. بٹ آج کیا ہوا ہے؟ آج بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ گنڈاپور صاحب کو جو حکومت اسٹیبلشمنٹ جو ان کے ساتھ ان کی تعلقات ہیں وہ یہی کہ بھئی اپنے لا اینڈ آرڈر آپ ٹھیک کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، معاملات کو آگے بڑھائیں، امن امان کریں، سب کچھ کریں. ادھر ایک دن پابندی لگتی ہے، اگلے دن وہ کہتے ہیں جی گفتگو کریں. گنڈاپور صاحب کو مینڈیٹ مل جاتا ہے. گنڈاپور صاحب اس میں راضی ہیں. عمران خان صاحب سے رابطہ فی الحال 8 دن 10 دن مزید شاید بند ہے.
उधर पूरी पीटीआई बुरा भला कह रही है और टारगेट कर रही है एस्टेब्लिशमेंट को। गंडापुर साहब बैठे हुए हैं और बड़े मजे से कल वो अमन जरगे के अंदर भी जाएंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, बात भी करेंगे। तो और उनको इख्तियार दिया है बाकायदा तौर पे उनको एग्जैक्टली। तो क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिसी तब्दील हुई? नहीं। The policy regarding Imran Khan Sahab in particular and PTI in general has not changed even a bit. It is still the same. वो कोई पॉलिसी तब्दील या पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। वो तो गंडापुर साहब को वो एक मशीन के अंदर एक पुर्जा होता है, वो एक यूजफुल पुर्जा है इन द सेंस कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, तो एवरीबडी इज पुटिंग हिम टू वर्क। सो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए जो लंबी रातें हैं वो बहरहाल अतर साहब जारी रहेंगी, और गंडापुर साहब की स्टोरी पे बहरहाल कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा। उनकी पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल है शोज पे आके डिफेंड करना। ये ऑप्टिक्स आज की उस तस्वीर के क्या बता रहे हैं हमें? देखिए, गंडापुर साहब ने तो अभी तो पूरी स्टोरी सुनाई नहीं, पता नहीं बीच में वो क्या किए, उन्होंने किधर किधर वो गए हैं। पर एनीवे मेरे ख्याल में सम टाइम जो है ना लेस इज मोर। जिस पोजीशन पे वो अगर कम बोलते तो ज़्यादा बेहतर था। उसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं उस स्टोरी की। और अब जो है गंडापुर साहब की भी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी पहले ही हैंग कर रही थी बैलेंस में, आज के बाद तो मजीद उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी है, कल तक गंडापुर जो है फसादी था, गंडापुर जलगार कर रहा था, गंडापुर जो है ये था, गंडापुर जो है पूरी दुनिया का सबसे जो है बुरा आदमी गंडापुर था। आज वही मोहसिन नकवी साहब गंडापुर के पास पहुंच गए। आज गंडापुर को इन्होंने अपना प्रधान बना दिया कि भाई तुम फैसला करो। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है आपके ख्याल में? ये अवाम के शऊर की तौहीन हो रही है ऑन दोनों लेवल्स पे। हुकूमत वाले भी शऊर की तौहीन कर रहे हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो भी तौहीन कर रही है। कल बैरिस्टर सैफ साहब क्या फरमा रहे थे और तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत ट्वीट कर रही थी कि जी पीटीएम के हवाले से खान साहब का ये मौक़िफ़ है, पॉलिटिकल कमेटी का ये मौक़िफ़ है। और भाई हमें क्यों सुना रहे हो? अपने वज़ीर आला को बताओ। अपने उसको कहते हैं, फिर कह रहे थे कि बैरिस्टर सैफ को फारिग कर दें। भाई उन बेचारों को क्यों फारिग करें? उस सीएम को कहो कि फारिग करो जिसका वो तर्जुमान है। और आज सीएम साहब ने कहा कि आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होके सूबे के अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और आज मैं आप और मुनीब साहब चौची खा के सो जाएंगे। और मुनीब साहब अनफॉर्चुनेटली कौमी इश्यूज पर या सेंटर में जो एक्सपेक्ट किया जाता है तहरीक इंसाफ के इस रोल को, बहरहाल उसके लिए सियासी वाबस्तगी से बालातर होके ये जमात जो है वो सोचने से बहरहाल कासिर है कि तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज की तरफ देखा जाए और मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल की तरफ लेकर जाया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, अतर काज़मी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।